ایکس ایم ایل ڈوم میں ہمارا ٹاپک ہے اب ریموو مائی سیلف. ریموو مائی سیلف سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ اس ٹری میں جو ڈوم ایک ٹری جنریٹ کرتا ہے آپ کے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کا، اگر آپ اس نوڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس نوڈ پہ آپ خود کرنٹلی ریفر کر رہے ہیں، جسے یعنی وہ آپ سیلف نوڈ بن گئی انفیکٹ، تو اس سچویشن میں آپ کو کیا سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسی نوڈ کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس میتھڈ ہے ریموو چائلڈ، اسی کو ہم یوز کریں گے، لیکن اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ جس نوڈ کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس پہ کرنٹلی ہم ہیں اس وقت، ہم ایک اسٹیپ اپورڈ موو کر جائیں گے، یعنی اس کے پیرنٹ کی طرف موو کر جائیں گے. پیرنٹ پہ پہنچ کر ہم ریموو چائلڈ کا میتھڈ کال کریں گے، اور ریموو چائلڈ سے ہماری ڈیزائرڈ نوڈ جو انفیکٹ اس سے پہلے جس کو ہم ریفر کر رہے تھے اس نوڈ کو ہم ڈیلیٹ کر پائیں گے. اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں ڈیمو ریموو مائی سیلف ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. تو ڈیمو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کچھ ڈسکشن کرتے ہیں ہم سلائڈس کے اوپر. تو پہلے ہم ڈیمو دیکھتے ہیں. جی، یہ ہماری ایکس ایم ایل فائل ہے بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیرنٹ ٹیگ بک اسٹور ہے، اس کے اندر 4 ملٹیپل ٹیگ ہمارے بک کے لگے ہوئے ہیں، اور ہر بک جو ہے اس کے فردر چائلڈ ٹیگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، جیسے ٹائٹل ہے، آتھر، ایئر، پرائس، اور ہر ٹیگ کی فردر جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیٹا ٹیکسٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو ہم کنزیکٹیولی ایک سمپل ایگزامپل لے کر ہم چل رہے ہیں ہر ایکس ایم ایل فائل کے اندر. تو اب ہم آتے ہیں کوڈ پہ ریموو مائی سیلف ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل. یہ ایک ایچ ٹی ایم ایل فائل ہے، یہ ایچ ٹی ایم ایل کا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیگ ہے، اور باڈی ٹیگ یہ آ گیا. اس کے اندر ہم نے ایک پیراگراف کا ٹیگ لگایا ہے پی، اور اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک آئی ڈی دیا، اور اس آئی ڈی کو ہم نے ڈیمو بولا ہے. یہاں پر ہم اس باڈی کے اندر ایک اسکرپٹ کا ٹیگ لگا رہے ہیں. اسکرپٹ کا ٹیگ جنرلی ہم جاوا اسکرپٹ کی فنکشنالٹی کو یوز کرنے کے لیے لگاتے ہیں. تو اسکرپٹ کے ٹیگ میں ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا ایکس ایچ ٹی ٹی پی، اور یہاں پر بیسیکلی ہم نے ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کیا ایکس ایم ایل ایچ ٹی ٹی پی ریکویسٹ، اور اس آبجیکٹ کا جو بھی آبجیکٹ کریٹ ہوا اس اسٹیٹمنٹ کے ایگزیکیوشن میں، تو وہ اس کا ریفرنس بیسیکلی ایکس ایچ ٹی ٹی پی کو ریٹرن کر دیا. اس کے بعد یہاں پر ہم بیسیکلی چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا سرور ریڈی ہے اور وہ رسپانس جنریٹ کر سکتا ہے. اگر وہ ریڈی اور رسپانس جنریٹ کر سکتا ہے تو بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو لوڈ کروا لیں اور مائی فنکشن کو کال کر دیں. مائی فنکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کچھ ویریبلس کی ضرورت پڑی، ایکس ایم ایل ڈاک اور ٹی ایکس ٹی. ایکس ایم ایل ڈاک جو ہے یہ بیسیکلی اس میں آپ کی جو بھی بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل جب ڈوم میں لوڈ ہو گئی تھی تو وہ بیسیکلی ایکس ایم ایل ڈاک کے اندر ایکسیسیبل تھی. یہ پورا ٹری اسٹرکچر جو تھا اس میں ایکسیسیبل تھا. یہاں پر ہم نے ٹیکسٹ ایک ویلیو تھی اسے ہم نے اسٹور کروایا نمبر آف بک نوڈز بیفور ریموو چائلڈ. تو بیسیکلی ہم ریموو چائلڈ کی ایگزامپل ہے بیسیکلی. تو اس میں ہم پہلے نمبر آف بکس جو نوٹس جو ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ میں کتنی بکس کے ٹیگ ایگزسٹ کر رہے تھے. تو ایکس ایم ایل ڈاک گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک ڈاٹ لینتھ. تو انفیکٹ اگر میں بکس ڈاٹ ایکس ایم ایل کو ریفر کروں تو ہم نے 4 ٹیگز کی بات یہاں پہ کی تھی، تو آؤٹ پٹ میں یہاں 4 آنا چاہیے. اسی طرح سے ایکس ایم ایل ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک 0، جو بھی 0 پہ بک پڑی ہوئی ہے وہ انفیکٹ ایکس میں ریٹرن ہو جائے گی، اور ایکس کے پیرنٹ نوڈ میں جا کے ہم نے ریموو چائلڈ ایکس کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ ہم ایکس کے جو پہلی بک ہے اس کے پیرنٹ پہ چلے گئے، دیٹ از بک اسٹور، اور وہاں سے ہم نے بیٹھ کر پہلی بک کو انفیکٹ ڈیلیٹ کر دیا. اب ہم ٹی ایکس ٹی پلس اکول نمبر آف بکس نوڈ آفٹر ریموو چائلڈ، اور گیٹ یہاں پر ہم ایکس ایم ایل ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹس بائی ٹیگ نیم بک ڈاٹ لینتھ. تو یہاں پر اب 3 آنا چاہیے، اور یہ سارا ٹیکسٹ جو ہے ہم نے بیسیکلی ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی. ڈاکومنٹ ہمارا کرنٹ ڈاکومنٹ، اس میں اس ایلیمنٹ کو سرچ کرنا ہے جس کا آئی ڈی ڈیمو ہے. تو انفیکٹ یہ پیراگراف اس کے انر ایچ ٹی ایم ایل میں ہم نے یہ ٹیکسٹ سارا کا سارا رکھ دیا. تو یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے جس میں ہم ایک نوڈ کو ڈیلیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. اب اس کی ایگزیکیوشن اگر آپ دیکھتے ہیں، میں موزیلا میں اسے میں نے اوپن کیا ہے، تو نمبر آف بک نوڈ بفور ریموو چائلڈ از اکول ٹو 4، اور نمبر آف بک نوڈ آفٹر ریموو چائلڈ از اکول ٹو 3.
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے تک جو بک کی لینتھ تھی دیٹ از 4. جیسے یہ ایگزیکیوٹ ہوئی اسٹیٹمنٹ تو اس کے بعد جب ہم نے لینتھ کو کال کیا تو وہ 3. اٹ مینز اس ٹری میں سے فزیکلی پہلی والی بک جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی. اگر آپ اسے باقی فنکشنز یوز کرتے ہوئے پوری XML کو پروسیس کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی بکس ایگزسٹ کرتی ہیں اور کون سی بکس ڈیلیٹ ہو گئی ہیں تو وہ بھی ہم بآسانی پروسیس کر سکتے ہیں. ہم نے کافی ساری ایگزامپلز اس طرح کی دیکھی ہیں جس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیگس کے ذریعے ڈفرینٹ فنکشنز کے ذریعے XML کو پروسیس کیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ڈیمو ریموو مائی سیلف ڈاٹ HTML جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک بکس ڈاٹ XML جو ہماری ایک XML فائل ہے اس کو لوڈ کرتے ہیں ڈوم میں, اور ڈوم میں ہم ایک جس نوڈ کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس نوڈ کو ہم انفیکٹ اس کے پیرنٹ سے ڈیلیٹ کر سکیں. یعنی جس نوڈ پہ ہمارا کرنٹ ریفرنس تھا اس ریفرنس پہ رہتے ہوئے لیکن ہم پیرنٹ پہ شفٹ گئے اور پیرنٹ سے ہم نے اس چائلڈ کو ڈیزائرڈ چائلڈ کو ڈیلیٹ کر دیا. اس کو ہم نے ایگزامپل میں یا ڈیمو میں ہم نے دیکھا. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ بکس ڈاٹ XML کو لوڈ کیا, سیٹ دا ویریبل y ٹو بی دا ایلیمنٹ نوڈ ٹو ریموو. تو ایک ویریبل y یا x جو تھا اس کو ہم نے سیٹ کر لیا جس نوڈ کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ریموو دا ایلیمنٹ نوڈ بائی یوزنگ دا پیرنٹ نوڈ پراپرٹی اینڈ دا ریموو چائلڈ میتھڈ. تو پیرنٹ نوڈ پراپرٹی اور ریموو چائلڈ میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس ٹری میں سے فزیکلی اس نوڈ کو ڈیلیٹ کر دیا. اور فزیکلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے لینتھ کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا بیفور ریموونگ اینڈ آفٹر ریموونگ. تو جو لینتھ تھی ٹری کی وہی آئی جو ایکچوئل ٹری کی لینتھ تھی. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ فزیکلی ڈیلیشن ہوئی. تو اس سے بیسیکلی آپ کا ایکسپوجر جو ہے ڈوم پہ بہت بہتر ہو گیا ہے. اب آپ کو بہت سارے جاوا اسکرپٹ کے تھرو مینیپولیشن کے طریقے پتہ لگ گئے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں ہم جو ہے وہ کسی بہتر پروگرامنگ لینگویج میں ان ڈوم کو اور XML ڈاکومنٹ کو پروسیس کرنا دیکھیں گے.